إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، آج رجب کی 12 تاریخ سن 1447 ہجری جمعرات کے دن 1 جنوری سن 2026 مسجد امام ابو حنیفہ میں ہمارے سلسلہ واری جو دروس ہو رہے ہیں اس میں سے ایک اہم درس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یہ کتاب کا نام ہے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا مطلب ہے عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق۔ اس کے پہلے سبق میں ہی ہیں جس میں آج انشاءاللہ سورۃ التکاثر اور سورۃ العصر کی کچھ مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ پہلا درس یہی ہے، پہلا سبق کہ سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ قصار السور، چھوٹی صورتیں جو ہیں اما پارے کی، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورۃ الناس تک، ان صورتوں کو یاد کرنا، صحیح سے پڑھنا اور اس کے معانی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو آج کے درس میں ہم سب سے پہلے سورۃ التکاثر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ جو سورۃ شریفہ ہے اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو مشغول کر دیا
کس چیز نے؟ زیادہ کی طلب نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک انسان جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ تلاش کرنے میں ایسے مشغول ہو گیا کہ وہ اپنے زندگی کے اصل مقصد کو بھول گیا۔ ایک چیز سمجھیے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی، یہاں پر ہماری کچھ ضرورتیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہماری خواہشات ہیں۔ جو ضرورتیں ہیں وہ تھوڑی سی محنت سے الحمدللہ پوری ہو جاتی ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ پیٹ بھر کھانا۔ اگر آدمی تھوڑی بہت محنت کرتا ہے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی، اسے حلال کی روزی پیٹ بھر کر مل جاتی ہے۔ لیکن ضرورت سے بڑھ کر اگر انسان کی خواہش ہے تو وہ خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کھانا دال چاول بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ مرغ مسلم کھائے، سی فوڈ کھائے، فلاں ہوٹل میں جا کے کھائے، 7 اسٹار میں کھائے، بوفے کھائے، دوستوں کے ساتھ کھائے، پارٹی میں نکل کر کھائے۔ ضرورت محدود ہے، آسانی سے پوری ہو جائے گی، لیکن خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ضرورت کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے ایک گھر، لیکن خواہش کیا ہے؟ بنگلہ ہو، اور بھی 8-10 گھر ہوں، ان کے کرائے آئے۔ اللہ فرماتا ہے تکاثر، زیادہ کی خواہش، کثرت کی خواہش نے تم کو مشغول کر دیا۔ تم مشغول ہو گئے، بزی ہو گئے اسی میں، زیادہ کی خواہش میں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اور یہ زیادہ کی خواہش روزی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر اچھی بری چیز کو لے کر ہو سکتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو دنیا کی زندگی نے مشغول کر دیا۔ کثرت سے مراد مال کی کثرت، تجارت کی کثرت، گھروں کی کثرت، اچھی اچھی گاڑیوں کی کثرت، زیادہ اولاد کی تڑپ۔ یہی تو چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ زندگی گزارنے کے لیے 2-4 جوڑے کپڑے کافی ہیں، لیکن جو آدمی ٹھاٹ باٹ سے جینا چاہتا ہے، 2 لاکھ کا سوٹ بھی اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس خواہش میں رکھے گا۔ آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ کو صرف چشمہ چاہیے، لیکن خواہش ہے برانڈڈ چاہیے۔ تکاثر، کثرت کی تڑپ، ہر چیز کے اندر اچھے برانڈڈ کپڑے۔ زندگی گزارنے کے لیے معمولی سی گاڑی چل جائے گی، لیکن جسے زیادہ کی تڑپ ہے اس کا جی کبھی نہیں بھرے گا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں الہاکم، تم کو مشغول کر دیا، یعنی پوری طریقے سے بزی کر کے رکھ دیا۔ وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کیوں؟ جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے۔ کیا ایسی ضروری میٹنگ ہے کہ اس کے نہ کرنے سے آپ کا چولہا نہیں جلے گا؟ جمعہ میں نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ضروری میٹنگ ہے، دکان کھولنا ہے، اسی ٹائم میں گاہک آتے ہیں، جمعہ میں نہیں آ رہے ہیں آپ۔ کیا ایسی مشغولیت ہے کہ آپ کے نہیں آنے سے آپ کے بچے تڑپ کر بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اس وقت جا کے کھولیں گے تو عام دنوں میں ہو سکتا ہے 2000 کما رہے تھے، آپ 10,000 کمائیں، بڑے تاجر بنے۔ تو تکاثر کا مطلب ہے زیادہ کی طلب،
زیادہ کی طلب نے تمہیں مشغول کر دیا، ورنہ ضرورت کی طلب تمہیں کبھی اتنا مشغول نہیں کرے گی۔ جو ضرورت کی طلب ہے، ضرورت کی جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی محنت سے مل جائیں گی، لیکن جو زیادہ کی طلب ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کی نیند بھی چرا لے گی، آپ کی عبادت بھی چرا لے گی، آپ کی صحت بھی کھا جائے گی، آپ کا سکون بھی کھا جائے گی، آپ کا سب کچھ کھا کر ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو الفاظ میں الہاکم التکاثر، زیادہ کی طلب نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ مشغول کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آج انسان جو مشغول ہے، بزی ہے، نہ اللہ کے لیے وقت ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، نہ عبادت کے لیے وقت ہے، نہ کسی اچھے کام میں شریک ہونے کے لیے وقت ہے۔ کیوں مسجد خالی ہے؟ مسلمان تو بہت ہیں، کہاں ہیں؟ زیادہ کی تڑپ۔ یہ جو زیادہ کی تڑپ ہے، مال کی بھی ہو سکتی، عزت کی بھی زیادہ تڑپ ہو سکتی۔ مجھے سٹینڈرڈ دکھنا ہے، مجھے زیادہ سکون چاہیے۔ اس طریقے سے یہ جو زیادہ کی تڑپ، اللہ نے کہا تکاثر، زیادہ کی طلب۔ کون سے چیز کی زیادہ کی طلب؟ ہر انسان کی زیادہ کی طلب الگ الگ ہوگی۔ کسی کو مال میں انٹرسٹ ہے، وہ زیادہ کمانا چاہ رہا ہے، کسی کو کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ زیادہ انٹرٹینمنٹ کرے، جائے گھومے، شوق سے پھرے، اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ کی تڑپ جو ہے انسان کو کیا کر کے رکھ دی ہے؟ مشغول کر کے رکھ دی ہے۔ اور یہ کب تک مشغول کر کے رکھے گی؟ اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے اپنے قبروں کی زیارت کر لی۔ یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو زیادہ کی تڑپ ہے، ایسا نہیں ہے انسان کبھی سوچتا ہے میں جاؤں گا، گلف جاؤں گا، 2 سال محنت کر کے کما کے آؤں گا، بچوں کا جو ہے تعلیم، بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد عبادت میں لگ جاؤں گا۔ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم ہو گئی، ابھی ان کی شادی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایک گھر بنانا ہے۔ ختم نہیں ہوتا۔ کب تک ختم نہیں ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تمہیں قبرستان نہ لے جایا جائے، ختم نہیں ہوگی ہے۔ اسی لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی ضرورتیں کیا ہیں، اپنی خواہشات کیا ہیں، ان دونوں چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے۔ ضرورت پر آپ خوب محنت کریں، اس کے لیے وقت لگائیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں ضرورت کے لیے، صرف فرض نماز پڑھ کر بھی پورا وقت ضرورت پوری کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، تو آپ الحمدللہ ایک عبادت میں ہیں، کیونکہ آپ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو آپ چھت دے رہے ہیں، ان کو آپ علاج دے رہے ہیں، ان کو آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو زیادہ کی تڑپ ہے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی خاموش رہنے نہیں دے گی، یہ قبر تک آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اسی لیے جو آدمی جتنا زیادہ کماتا ہے، اور یہاں پر کمائی سے مراد میں نے کہا کہ صرف مال کمانا نہیں ہے، کوئی آدمی مال کماتا ہے، کوئی آدمی پوزیشن کماتا ہے، میری یہ پوزیشن ہے، مجھے اس سے بڑی پوزیشن چاہیے، میں اس بار اپنے گاؤں میں پنچایت کا الیکشن لڑوں گا، لڑا، اس میں ممبر بن گیا، پھر اس کی خواہش کیا ہوگی؟ بھائی وہاں کا مجھے صدر بننا ہے، صدر بننے کے بعد خواہش کیا ہوگی؟ مجھے ایم ایل اے بننا ہے، اس کے بعد خواہش کیا ہوگی؟ یہ ختم نہیں ہوگی ہے۔ پوزیشن کمانا، مال کمانا، عزت کمانا، شہرت کمانا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ ضرورت کے حد تک صحیح ہے، ضرورت سے بڑھ جائے تو یہ کہاں تک لے جائے گی؟ قبر تک جانے تک ختم نہیں ہوگی۔
یہ کسی عام انسان کی نصیحت نہیں ہے، یہ ہم کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بتلایا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اس پر تم کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ تو زیادہ کی تڑپ انسان کو مشغول کر کے رکھ دے گی، کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر لی۔ قبر کے اندر داخل ہونے کو یہاں پر زیارت کہا گیا، قبر کی زیارت۔ کون کس قبر کی زیارت کر رہا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے خود کے قبر میں جانے کو ہمارے خود کی قبر کی کیا کہہ رہا ہے؟ زیارت کہہ رہا ہے، کیونکہ قبر ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم مر رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر اصل ٹھکانہ ہے۔ قبر اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ قبر بھی کیا ہے؟ صرف ایک اسٹیشن ہے، اسی لیے اسے زیارت کہا گیا، کیونکہ یہ اصل جگہ نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، وہاں سے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبر کے اندر داخل کر دیا گیا، تم نے اپنے قبر کی زیارت کر لی، اس وقت تک تمہارے اندر کیا رہے گا؟ زیادہ کی خواہش، اور زیادہ کی یہ خواہش تمہیں مشغول کر کے رکھ دے گی، کسی بھی چیز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وارننگ دے رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جان لو گے تم لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تھوڑا وقت گزرنے دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا قبر میں کیا ہونے والا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا جہنم میں کیا ہونے والا ہے، معلوم ہوگا جنت میں کیا ہونے والا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تھوڑا سا انتظار کرو تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے سن لو، ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم لوگ یقین کے ساتھ اس چیز کو جان لو گے۔ جیسے کسی نے کچھ بڑا کام کیا، وہی دھمکی دیتے ہوئے کہے معلوم ہوگا، تھوڑا سا انتظار کرو، اچھے سے معلوم ہوگا، جان لو گے تم۔ یہ کسی عام انسان کی دھمکی نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی ہے، ہم کو بنانے والے اللہ کی ہے، جو کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں، یہ صورتیں، قرآن کریم کے یہ کلمات ہمارے رونگٹے کھڑا کرنا چاہیے، ہماری زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کیسی دھمکی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آگے فرما رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ جہنم کو دیکھ لو گے۔ دھمکی بھی کیسی ہے؟ جہنم کی۔ لَتَرَوُنَّ، تم لوگ دیکھ لو گے، بلا شبہ، بغیر کسی شک کے تم لوگ دیکھ لو گے۔ کیا دیکھو گے؟ الجحیم، جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم اسے ایسے دیکھو گے کہ تمہاری آنکھوں پر یقین آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جانکاری، ابھی ہم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جب انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ عین الیقین یعنی پورے کا پورا یقین۔ جیسے ہم ٹیبل پہ بیٹھے، نیچے جو ہے پتھر کی فرش ہے، اچانک ایک گلاس تھا، گر کر نیچے آواز آئی، کیا معلوم ہوا؟ گلاس ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے بکھرنے کی آواز آئی۔ سب کو پتا تو چل گیا کہ گلاس کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے۔
لیکن آ کر ہم نے دیکھا، پہلے بھی معلوم تھا، دیکھنے کے بعد بھی معلوم ہوا، دونوں کے معلوم ہونے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اچانک ہم نے ایک آواز سنی، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی، کیا معلوم ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا۔ لیکن اتر کر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ آواز سننا یا معلوم ہونا اور جا کر دیکھنا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہی اب تو تم کو معلوم ہے، لیکن جب تم دیکھو گے تو تم کو عین الیقین آ جائے گا، اور وہ جو یقین ہوتا ہے وہ یقین کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ تورات کی تختیاں دیا۔ جب تورات کی تختیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام آنے لگے، چھوڑ کر گئے تھے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، بتایا گیا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قوم کیا ہو گئی ہے؟ گمراہ ہو گئی، گائے کی عبادت میں لگ گئی، بچڑا بنایا اس کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو بہت غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوم کیا ہو گئی ہے، سامری کی باتوں میں آ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئی ہے، غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آ کر قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، جیسے ہی دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، ہاتھ میں تختیاں تھیں، پھینک دیے۔ کون سی تختیاں؟ کون دیے تھے؟ اللہ نے دیا تھا۔ تورات لکھی ہوئی، وہ تورات جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ تختیاں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسے ہی قوم کو شرک میں دیکھا تو کیا کیے؟ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، تختیاں پٹک دیے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، کہنے لگے کہ میں تم کو ان کے اوپر نگران بنا کر گیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ہارون علیہ السلام گھبرا گئے، بولنے لگے مجھ پر رحم کرو، میری بس اتنی ہی طاقت تھی، مجھے خوف تھا کہ کہیں ان کے اندر پھوٹ نہ پڑ جائے اور آ کر تم مجھے ڈانٹنے نہ لگو کہ تم نے میری قوم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ علم تو موسیٰ علیہ السلام کو کب ہوا؟ اللہ کے بتانے پر ہوا، لیکن آ کر جب دیکھے تو کیا آ گیا؟ عین الیقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر تم جہنم کو دیکھو گے، اب جہنم ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے عین الیقین، پورا یقین آ جائے گا، یعنی یہ کوئی ڈرانے کی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے، اسے دکھایا جائے گا تم کو۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یؤتی بجہنم یومئذ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو اس دن لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس دن جہنم کو 70,000 لگامیں لگائیں گے، اور ہر لگام کو اللہ کے 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ مسلم کی صحیح روایت ہے۔ فرشتے، فرشتوں کی طاقت، فرشتوں کی قوت، اندازہ لگا سکتے ہم، اتنے بڑے ہیں فرشتے، اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو صرف اللہ کے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بڑا ہے عرش، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جنت الفردوس اس کی چھت ہے، جنت الفردوس کی چھت ہے اللہ کا عرش، کتنی بڑی ہے جنت، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنے بڑے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 8 فرشتے، یعنی اس سے بڑی مخلوق ہے ہی نہیں۔ بے حساب زمینیں عرش کے نیچے آ جائیں گی، اتنا بڑا ہے عرش۔ اسے کتنے فرشتے اٹھائے ہیں؟
8 فرشتے، اور جہنم کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہیں ہر لگام کے ساتھ؟ 70,000 فرشتے۔ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے جہنم، ڈرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرا رہے ہیں اس سے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، کچھ اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یا عبادی فاتقون، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندوں مجھ سے ڈر کر رہو۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہے ہیں، ثم لترونها عین الیقین، تم لوگ اس کو دیکھو گے یہاں تک کہ تمہیں پکا یقین آ جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس دن تم کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ کی تڑپ نے مشغول کر کے رکھ دیا۔ سورت کے اختتام میں کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے سوکھی روٹی کھائی، صبر کیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ خوب کھا کر بچا ہوا پھینک دیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تنگی سے تم نے زندگی گزاری، صبر کیا، حلال پر اکتفا کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا تم کو اجر دیا جائے گا۔ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر تم نے اپنے لیے اپنی 7 پشتوں کے لیے جمع کیا، جسے آپ نے استعمال بھی نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی تم سے کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو جو کچھ بھی ملتا ہے اسے سمیٹنا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر سمیٹنا چاہیے کہ جو کچھ بھی میں اٹھا رہا ہوں اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے اللہ کے پاس، اس کے بارے میں مجھ سے اللہ پوچھنے والا ہے۔ اللہ کو میں حساب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا؟ اسی لیے حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے استعمال کرو، اس میں اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو پہچانو۔ جو کچھ بھی ہمارے قبضے میں آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے قبضے میں دے دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے اندر زکوٰۃ دوسروں کا حق ہے، ہم کچھ لے کے آئے پڑوسیوں کا حق ہے، ہم لے کر آئے غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے، ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ شریعت کے حدود میں رہ کر پوری زندگی گزارنے والا قیامت کے دن سالم رہے گا۔ جو شخص شریعت کے حدود کو پامال کر دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شریفہ کے آغاز میں فرمایا زیادہ کی تڑپ نے تمہیں مشغول کر کے رکھ دیا، اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قبر کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ زندگی من مانی سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے گزارنی ہے، کیونکہ حساب یقینی ہے۔ اس سورہ شریفہ کے بعد دوسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو سورت ہے اس سورت کو سورۃ العصر کہتے ہیں، اس سورت کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ یہ جو سورت شریفہ ہے سورۃ العصر، کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ صرف 3 آیتیں ہیں۔ 3 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت اپنے اندر اتنا علم رکھتی ہے، اتنا علم رکھتی ہے یہ سورت، اس میں اتنا علم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ عز وجل علی خلقہ غیر هذه السورة لکفتہم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم کو جو بتانا ہے میں نے بتا دیا،
یہ بات بتانے کے لیے اگر اللہ صرف یہی ایک صورت بھی اتارے ہوتے تو یہ صورت لوگوں کے لیے کافی تھی. یعنی یہ صورت اتنی ہے کہ اس کے اندر سب کچھ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کامیاب کیسے ہونا ہے اور آپ ناکام کیسے ہوں گے. اتنی بڑی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی سورۃ العصر کے بارے میں. اور سورۃ العصر کے اندر 4 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے اس سورت میں. اور قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کے اندر زور لانے کے لیے. اللہ سے سچا کوئی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے قسم کھایا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو جو بات میں آگے بتا رہا ہوں وہ بات معمولی نہیں ہے، وہ بات بہت ضروری ہے، وہ بات اہم ہے. کوئی آدمی آئے کسی کو کسی کام پر ابھار رہا ہو، قسم دے دے کر کہے ایسا ہوا، تو آدمی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یقین دلانا چاہتا ہے، اس بات کو اہم بتلانا چاہتا ہے. تو اللہ قسم کھا رہا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جو بات بتلا رہے ہیں اس بات کی طرف کیا کریں؟ پوری طور پر توجہ دیں. اللہ نے قسم کھائی، کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. کس چیز کی قسم کھا اللہ تعالیٰ؟ زمانے کی. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بتائیں کہ قسم اگر کھانے کی ضرورت پڑے تو کس کی کھانا چاہیے؟ اللہ کی قسم کھانا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا شرک ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے سوا دوسروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو کس کی قسم کھاؤ؟ اللہ کی قسم کھاؤ، ورنہ خاموش رہو. قسم اسی بات پر کھانا چاہیے جو بات سچی ہے. جھوٹی بات پر قسم کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے. اگر انسان کے پاس دو میں سے ایک ہی چارہ ہے، ایک چیز ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والا زیادہ بڑا گنہگار ہے یا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے والا بڑا گنہگار ہے؟ ہاں، غیر اللہ کی سچی قسم کھانے والا اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے سے بھی بڑا کیا ہے؟ گنہگار ہے، کیونکہ اس نے شرک کیا، اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. لیکن اللہ کی جھوٹی قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے احترام کے خلاف ہے. کیونکہ ہم اللہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ بڑا ہے. جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا یقین ہے، تو ہم کو کبھی بھی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے جو آدمی ماں کی قسم کھاتا ہے، باپ کی قسم کھاتا ہے، بیٹے کی قسم کھاتا ہے، کعبہ کی قسم کھاتا ہے یا کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اس سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے وہ قسم کھاتا ہے. کیوں قسم کھاتا ہے اللہ؟ اس چیز کو عزت دینے کے لیے، اور جو بات بتا رہا ہے اس بات کو اہم بتلانے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھایا ہے.
قرآن کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، وقت کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، تین کی قسم کھایا، انجیر کی، زیتون کی قسم کھایا، سورج کی قسم کھایا، کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھایا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے نا، بہت اہم اور بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی عصر جو وقت کا ایک حصہ ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ وقت ہی انسان کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کا مقام بتا رہا ہے۔ فجر کی بھی قسم کھا کر ہے اللہ، ضحیٰ چاشت کے وقت کی بھی قسم کھا کر ہے، عصر کی بھی قسم کھا کر ہے، رات کی قسم کھا کر ہے، دن کی قسم کھا کر ہے، وقت کے الگ الگ حصوں کی قسم کھا کر اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ وقت معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری جنت بنانے کی کرنسی ہے۔ اس کو صحیح استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے؟ اپنی جنت بنا سکتے۔ یہ جہنم سے بچانے کے لیے آپ کے پاس ایک موقع ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہی نہ آدمی جنتی بن سکتا، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کر کے آدمی جنت میں اپنے درجات کیا کر سکتا ہے؟ اونچے کر سکتا ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال کر کے آدمی اپنی نیکیوں کی رسید میں کیا کر سکتا ہے؟ اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر یا عصر کے وقت کی قسم، دونوں مطلب ہے اس کے، قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً بغیر کسی شک کے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو کسی بھی بات میں زور لانے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے الفاظ یہاں پر بیان کیا۔ سب سے پہلے قسم کھایا، اس کے بعد انا کہا۔ انا عربی زبان میں کسی بھی چیز میں تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، پھر ایک لام لایا گیا، لام کا معنی بھی ہے تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ کتنی تاکید کی باتیں ہوئیں؟ ایک تو قسم ہوئی، بے شک کا لفظ لایا گیا، پھر اس کے بعد لام لایا گیا تاکید کے لیے، اور خسارے میں ڈوبا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کے بارے میں۔ یقیناً انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ انسان کو خسارہ لگا نہیں بولا اللہ، کیا بولا؟ فی خسر، خسارے میں ڈوب گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھو سارے انسان کہاں بھاگ رہے ہیں؟ فانی دنیا کے پیچھے۔ سب جانتے ہیں 4 دن میں چھوڑ کے جانا ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں اسی کے پیچھے۔ فرائض کے لیے وقت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں، توحید سمجھنے کے لیے وقت نہیں، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے وقت نہیں، خود کی فکر کرنے کے لیے وقت نہیں، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے سارے انسان۔ ٹھیک ہے، خسارے سے کون بچے ہیں؟ تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے قسم کھائی، دوسری آیت میں اللہ نے تاکید کے ساتھ بتایا کہ انسان کہاں ہے؟ خسارے میں ہے، پورے طور پر خسارے میں ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کا راستہ بتایا۔ تیسری آیت میں اللہ نے کیا بتایا؟ خسارے سے بچنے کا راستہ۔ 4 باتیں ہیں خسارے سے بچانے والی۔ کون؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے۔ میں ایمان لایا بولے تو نہیں ہوگا۔ کیا ایمان لایا؟ آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں، رسول کو کیسے مانتے ہیں، فرشتوں کو کیسے مانتے ہیں، قیامت کو کیسے مانتے ہیں، تقدیر کو کیسے مانتے ہیں، کتابوں کو کیسے مانتے ہیں، پورا سیکھنا ہے۔ ایمان کو علم کہتے ہیں، علم کو ایمان کہتے ہیں۔ تو خسارے سے بچنے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔
اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، ایمان بغیر علم کے نہیں آتا۔ اگر بغیر علم کے آدمی ایمان کو سیکھنے لگے جو بہت امپورٹنٹ ہے اسے بیکار سمجھے گا، جو بہت معمولی چیز ہے اسے انسان کیا سمجھے گا؟ سب سے اہم چیز سمجھے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے تقدیر پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اگر تقدیر پر ایمان نہیں تو اللہ کیا کریں گے؟ تمہارا صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر، تول نہیں سکتے اسے۔ اتنا اگر گاڑی میں بیٹھ کے گھومیں گے 16 کلومیٹر چوڑا ہے، 16 کلومیٹر کا چکر، اور اونچا اتنا۔ سونا کتنا ہوگا، کتنے ٹن ہوگا، کتنے ہزار ٹن ہوگا نہیں معلوم۔ اس سے بڑی نیکی کوئی ہو سکتی؟ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی اتنے سونے کا مالک بن کر اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا لیکن تقدیر پر ایمان نہیں تو اللہ کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ زیرو۔ اتنی بڑی نیکی ایمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا خسارے سے بچنے کے بارے میں قسم کھا کر۔ وعملوا الصالحات، دوسرے نمبر پر اللہ نے بتلایا اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کون سے نیک اعمال؟ نیک اعمال وہ نہیں جسے ہم اچھے سمجھتے ہیں۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ جسے اللہ اچھا کہتا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہتے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے سوچے جانور ذبح کرنا کیا ہے بھائی؟ جانور کو مار رہے ہیں، بے رحمی۔ انسان کے حساب سے وہ کیا ہے؟ برا عمل ہے۔ لیکن قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اس دن، کون سا دن ہے؟ یوم النحر، دنیا کا سب سے بہترین دن۔ اس دن سب سے پیارا عمل اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ تو ہماری سوچ کچھ اور کہتی ہے، اللہ کا دین کچھ اور کہتا ہے۔ عمل صالح یا نیک عمل وہ نہیں ہے جسے میری، آپ کی یا دوسروں کی عقل صحیح کہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہ ہے جسے اللہ صحیح کہے، جسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے؟ ایمان کے بعد عمل صالح، خالی عمل نہیں، عمل صالح، نیک عمل جسے شریعت میں نیک کہا گیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کرنا۔ حق آپ کو معلوم ہوا، آپ نے حق کو اپنایا، آپ حق پر عمل کر رہے ہیں۔ تیسرا قدم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ حق کی وصیت کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو حق سمجھائیں، حق کی طرف بلائیں۔ تواصی کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھانا، حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی بات کیا ہے؟ صبر کی وصیت کرنا۔ یعنی جب آپ دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تو لوگ آپ کو سینے سے نہیں لگائیں گے۔ کچھ لوگ سینے سے لگائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، مخالف بن جائیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، پریشان کریں گے۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ تو اس صورت میں سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے۔ نقصان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے، حق سیکھنے، حق سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم تمام کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ حرام کی طرف ہمارا خیال نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے
اس میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔